حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید کپڑوں کو لازم سمجھو، چاہیے کہ ان کو پہنے تمہارے زندہ لوگ اور ان میں کفن پہنایا کرو اپنے مردوں کو، اس لیے کہ یہ تمہارے سب سے بہتر کپڑوں میں سے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ یہ زیادہ پاک اور صاف رہتے ہیں، اور ان میں مردوں کو کفن دیا کرو۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر جو ذکر کیا گیا کہ یہ بہترین کپڑوں میں ہے، تو بہترین کپڑوں سے مراد ہے رنگ کا بہتر ہونا، کہ رنگ کے اعتبار سے تمام رنگوں میں جو سب سے زیادہ محبوب اور سفید رنگ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند۔ اگرچہ دوسرے رنگ کا استعمال بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ اس دوسرے رنگوں کی جو ہے مشابہت کسی قوم کے ساتھ نہ ہو رہی ہو۔ ایک رنگ کا زیادہ موزوں ہونا بنسبت دوسری رنگ کے، یہ دوسری مطلب سیاہ کپڑوں میں گمراہ فرقوں کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے سیاہ لباس جو ہے وہ منع ہے، سارا مکمل سیاہ ان کی مشابہت کی وجہ سے۔ البتہ سیاہ عمامہ جائز ہے، بشرط یہ کہ کسی خاص علاقے میں کسی خاص قوم کا شعار نہ ہو، مطلب طریقہ نہ ہو، کیونکہ سیاہ عمامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ سرخ رنگ کے کپڑے میں اختلاف آ جاتا ہے کہ اس کا پہننا مردوں کو جائز ہے یا نہیں، تو علماء کے مختلف قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ تنزیہ ہے، اور بعض کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن حضرت اقدس گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، پہن سکتے ہیں لیکن تقویٰ کے خلاف ہے، گویا خلاف اولیٰ ہے، بہتر نہیں ہے۔ تو دوسرے رنگوں کا پہننا بھی جائز ہے، اس میں کوئی کراہیت اور مذائقہ نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید رنگ کی ترغیب دلائی کہ سفید رنگ کا کپڑا پہننے آدمی خود کو بھی برا لگتا ہے اگر وہ میلا ہو، اور اگر وہ سفید کپڑے پہ چونکہ میل کچیل داغ دھبے ذرا جلدی نظر آتے ہیں، اس لیے آدمی خود کو صاف ستھرا زیادہ رکھتا ہے، اس اچھائی میں صفائی ستھرائی میں وہ زیادہ رہتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ سفید کپڑا جو ہے وہ پہننا افضل ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے رنگین کپڑے افضل ہیں، ان کے کپڑوں میں بھی زنانہ پن محسوس ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کا لباس گڈمڈ ہونے لگا، اور ہمارے نوجوانوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایسا لباس پہنتے ہیں جسے ریشمی ہوتا ہے، وہ اسٹف ایسا ہوتا ہے جو عورتوں کے لیے ہے، جو کہ گناہ ہے، اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صبح کو باہر تشریف لائے اس حالت میں کہ سیاہ بالوں کی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ تو ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلے تو آپ کے پاس بالوں کی بنی ہوئی سیاہ کملی تھی، اور کالی کملی جس کو کہتے ہیں وہ تھی، اور یعنی جس میں کجاوے کے نقشے بنے ہوئے تھے، اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے اصل میں، اور ان حضرات کے ہاں دستور تھا کہ مختلف قسم کے پھول بناتے تھے، اور چادروں کے اوپر کسی بھی طرح کا ایسا نقشہ بنا دیا جاتا جیسے کجاوا ہوتا، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس پر سیاہ رنگ کا پھول بنے ہوئے تھے، یا وہ منقش تھی جس میں نقشہ بنا ہوا تھا اونٹ کے کجاوے کا۔ وہ پوری چادر نہیں تھی لیکن اس کے اندر نقش و نگار آ گئی نا، پھول وغیرہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بالوں کی بنی ہوئی سیاہ چادر کا استعمال ثابت ہے، جس کو ہم پشم کہہ سکتے ہیں، اونٹ کے پشم بال سے بھی بنی جاتی ہیں چیزیں، تو ان کے ہاں چادریں اور بھیڑ اور دمبے کی پشم سے یہ چیزیں بنتی تھیں، بکریوں کے بالوں سے بھی بنتی تھیں، تینوں چیزیں درست ہیں کہ اگر وہ بھیڑ سے بنی تو بھی ٹھیک ہے، دمبے کے پشم سے بنی تو بھی ٹھیک ہے، اور بکریوں کے بالوں سے اگر وہ بنائی گئی اونٹ تو بھی وہ ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اپنے کالا رنگ استعمال کیا، لیکن مکمل سیاہ نہیں، تھوڑا سے رنگینی